تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ یہ وہ آیت ہے جس میں سب سے زیادہ احکامات سورہ بقرہ میں آئے ہیں، بہت زیادہ احکامات ہیں۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ بڑی طویل آیت ہے، احکامات کے لحاظ سے بھی بڑی۔ قرآن نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ تیسرے موقع پہ پھر آپ کے پاس تیسرا آپشن، یا استعمال کریں یا رک جائیں، اور رکیں تو اچھے طریقے سے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ یا تو یہ ہے کہ آپ طلاق دیتے ہیں تو آپ احسن طریقے سے طلاق دے کے عورت کی جان چھوڑ دیں، اور اگر نباہ کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے تسریح باحسان، امساک بمعروف۔ اگر آپ نباہ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے پھر کریں، اور اگر نہیں نبھتی ہے تو تسریح باحسان، چھوڑ دیں تیسری طلاق دے کر کے۔ فقہاء نے قرآن اور حدیث کا خلاصہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ فقہاء نے طلاق کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق بدعت۔ احسن کیا ہے کہ خدا نخواستہ نہیں بنتی ہے، نہیں نبھتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں ابو داود کی حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ حضور کی حدیث ہے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ وہ تمام چیزیں جو شریعت میں حلال ہیں، حالانکہ حلال کا بیسک فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بنیادی فلسفہ حلال کا یہ ہوتا ہے، لیکن حضور کی حدیث ہے وہ چیزیں جو شریعت میں حلال ہیں، ان حلال میں سے سب سے ناپسندیدہ ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ لیکن حلال اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کہیں فیملیز کی آپس میں نہیں نبھتی ہے تو عورت کا گلا نہ گھونٹا جائے، اس عورت کا، اس بچی کا، اس لڑکی کا گلا نہ گھونٹا جائے کہ جی بس اب جکڑ دیا ہے سو جکڑ دیا، اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو احسن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ عورت کو کوئی بھی مرد 1 طلاق دے دے، ٹھیک ہے جی، اور 1 طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دے۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد آٹومیٹک شریعت نافذ ہو جائے گی اور عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ احسن اور سب سے بیسٹ جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے اور کسی بھی موڑ پر اگر اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، کوئی بھلے ماس آدمی جرگے میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ زندگی میں دوبارہ رجوع کر سکیں گے بغیر حلالے کے، بغیر حلالے کے یہ رجوع کر سکیں گے زندگی کے کسی بھی موڑ پر، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال کسی بھی موڑ پر بغیر حلالے کے، کیونکہ اس نے 1 طلاق دی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی سٹیپ نہیں لیا اور عورت اس کے نکاح سے باہر نکل گئی۔ اگر کوئی آدمی 1 طلاق دے کے عورت کو نکاح سے نکال دیتا ہے تو عورت نکاح سے نکل جائے گی اور بغیر حلالے کے دوبارہ رجوع کا اس کو حق ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری جو فقہاء نے وہ ڈیفائن کیا ہے وہ ہے حسن۔ ہر مہینے میں پاکی کے ایام میں عورت کو 1 طلاق دی جائے، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی جائے، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دی جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھا پروسیجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیک وقت 3 طلاقیں دیتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن 1 ہفتے کے بعد وہ جناب پورے، میں تو ادھر رہتا ہوں، پورے پنڈی اسلام آباد کی کوئی مسجد نہیں چھوڑتے، کوئی مولانا نہیں چھوڑتے کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکلے۔ تو یہ جو طریقہ کار شریعت نے آپ کو بتایا کہ ہر مہینے میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دی جائے، تو چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ ہی جائے
ہو سکتا ہے بڑے فیملی کے جو بڑے لوگ ہیں وہ انوالو ہو جائیں اور کوئی راہ نکل ہی آئے. اب جب کوئی راہ نکل آئے تو وہ مصالحت کرنا چاہیں تو ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، کیونکہ ایک طلاق دی 1 مہینے میں تو 2 طلاقوں کا حق تو اس کے پاس ہے، دوسری بھی دے دی ہے تو اب 2 طلاقیں چلی گئی ہیں، تیسری کا حق اس کے پاس ہے. اور اگر تینوں دے دیے 3 مہینوں میں تو اب اس کے پاس کوئی حق باقی نہیں ہے. اب تیسری کیٹیگری جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، جس کو کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں طلاق بدعت ہے، یہ طریقہ شریعت کے روح کے منافی ہے، وہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دینا. اب اس کے اندر پھر 2 کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک ہے کہ ایک سنٹنس میں، ایک جملے میں آپ کسی کو کہتے ہیں خدا نخواستہ فلاں بنت فلاں، اس کو طلاق 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 ہے، یا آپ کہتے ہیں اس کو 3 طلاقیں ہیں تو ایک جملے میں، یا آپ 3 جملوں میں الگ سے ڈیوائن کرتے ہیں کہ اس کو طلاق ہے، فلاں کو طلاق ہے، فلاں کو طلاق ہے. فقہائے کرام کہتے ہیں بہر 2 صورت تینوں طلاقیں نافذ ہو جائیں گی. بہر 2 صورت 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی اور رجوع کا اس بندے کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. اب اس میں سلفی حضرات اختلاف کرتے ہیں. سلفی آسان ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات کا اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن رائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو معقول بھی ہو اور منقول بھی ہو، اس کا شریعت میں کوئی ریفرنس بھی آپ کو ملے اور عقل میں بھی آپ کے آئے. 3 کا لفظ 3 کا ہوتا ہے، 3 ایک نہیں ہوتا ہے، 1 اور 2 اور 3. اور جب آپ 3 لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 ایکے ہیں، اگرچہ ایک ہی دفعہ آپ نے لکھا ہے. تو یہ عقل کے لحاظ سے ان کی رائے رد ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ پلی کیا لیتے ہیں یا ان کا سٹینڈ کیا ہے، ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر نے رائج کی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر نے رائج کی ہے تو دین حضرت عمر زیادہ سمجھتے ہیں یا آج مسجد کے ایک مولوی دین زیادہ سمجھتے ہیں؟ ایک سمپل سی بات ہے، حضرت عمر جتنے قد کاٹ کا بندہ دین اسلام میں گزرا ہے، شاید کیا اب ممکن ہی نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ سٹینڈ یہ لے رہے ہیں کہ 3 ہی ہے. اور یہ مذاق نہ بناؤ، یہ حضرت عمر کو عام آدمی تو نہیں ہے نا، کوئی میری رائے تو نہیں ہے یا کسی عام مولوی کی رائے تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی نہیں اس کی رائے سے میں اختلاف کرتا ہوں. حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کرنے کے لیے اتنا قد کاٹ چاہیے، اور اتنا قد کاٹ حضرت ابو بکر کے بعد کسی کے پاس بھی نہیں ہے. حضرت عمر کی مخالفت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر تو ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا درجہ بھی 43 اور 4 ان کا ہے. حضرت عمر اتنے بڑے آدمی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سٹیپ غلط تھا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنے صحابہ تھے حضرت عمر کے دور میں، اور ایک قمیض تو پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو بتاؤ، باقیوں کو تو ملا ہے تو بڑی مشکل سے، تو یہ تو نے اتنا بڑا کپڑا کہاں سے لائے. تو دین کے معاملے میں حضرت عمر اتنا بڑا ایک سٹیپ لے رہے تھے تو کوئی صحابی نہیں اٹھے. حیرت کی بات ہے، یعنی آپ نے سارے صحابہ کی صحابیت کے اوپر وہ آپ نے پانی پھیر دیا، یہ غلط ہے. اس لیے اور پھر امام نووی رحمہ اللہ یہ شافعی ہے، اور مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور یہ 40 نووی 40 حدیث والی مشہور کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور مسلم کے جو سائڈوں پہ حاشیہ، یہ سائڈوں پہ جو لکھا ہوا ہے شرح، یہ انہوں نے لکھی ہے، یہ شافعی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ چاروں ائمہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات پہ کہ بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، ایک نہیں ہے. اب جب چاروں ائمہ کرام بڑے مائنڈ سیٹ ایک طرف ہیں تو سلفی اگر ایک طرف کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، خدا نہ خواستہ کوئی اگر بندہ یہ سٹیپ اٹھاتا ہے اور پھر رائٹ اور لیفٹ جو ہے
وہ مرد ہے تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے طلاق 2 مرتبہ اگر آپ نے دے دی ہے، اب تیسری مرتبہ اگر آپ دیں گے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب تیسری مرتبہ 2 ہی آپشن ہے، یا اس کی جان چھوڑ دو تیسری طلاق دے کر کے، یا نبھا کرنا ہے تو احسن طریقے سے نبھا کرو۔ مسئلے کی طرف آتے ہیں خلع کے حوالے سے، تو یہ بھی عورت کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے خلع بنیادی طور پہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ جو کورٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے وہ خلع کم ہوتا ہے اور فسخ نکاح زیادہ ہوتا ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ جج اپنی اتھارٹی استعمال کر تو یہ نکاح کو فارغ کرتا ہے۔ اس نکاح پہ، اس فسخ نکاح پہ علماء کو بہت سارے تحفظات ہیں۔ 2 بڑے نام میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کے اوپر نہ کرتے بھی 5 سے 7 صفحے لکھے ہیں، اور پھر انہوں نے تجاویز بھی دی ہیں کہ سٹیپ نمبر 1، سٹیپ نمبر 2، سٹیپ نمبر 3۔ یہ اسی طریقے سے جامعہ بنوریا بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب اگر تو عورت اور مرد کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا تو قرآن بھی کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اور ایک حدیث بھی ملتی ہے بخاری کی، ایک صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کی بیوی آئی نبی کریم علیہ السلام کے پاس، تو اس نے آ کر کے تو اس نے کہا کہ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں ان کے حوالے سے، مطلب ان کا یہ تھا کہ میں ان کو لان تان اور ان کے اخلاق کے حوالے سے یا باقی بھائی میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو باغ اس نے تیرے نام کیا وہ تو اس کو واپس کر دے اور تجھے طلاق ہے۔ وہاں حضور نے ڈیسیژن نہیں لیا خود کہ تجھے طلاق ہے، حضور نے کنونس کیا اور کونسلنگ کی ان صحابی کی کہ آپ اس کو طلاق دے دو۔ اگلی روایات بھی پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں، حضور نے اس صحابی کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ جو تو نے اس کو باغ دیا تھا حق مار وہ واپس کر رہی ہے تو اس کو طلاق دے دے۔ یہ اصل طریقہ کار ہے خلع کا، کہ عورت اپنے حق مار سے دستبردار ہو جائے، یا اس نے لیا ہوا ہے تو وہ واپس کرے، اور میاں جو ہے وہ اس کی جان خلاصی کر دے۔ اور یہ اگر فیملیز کے اندر ہو جائے، بڑوں کے اندر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے ضمناً یہ جو 5000 کا سہارا لیتے ہیں نا شرعی حق مار، اور باغ کے اندر 10 کھجوریں بھی ہوں تو آپ ویلیو لگا لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک صحابی حق مار ایک باغ مقرر کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو باغ دے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرعی حق مار لکھ دو جی 5000 روپے مول صاحب، 5000 نال کے بڑھنا توا تے کڑائی نہیں آنے جیسے اتنے تھپ روٹیاں پکاؤنیاں انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ایک ضمناً بات تھی نا کہ ایک باغ صحابی حق مار دے رہے ہیں، نبھ نہیں رہی ہے، وہ خاتون باغ واپس کر رہی ہے اور یہ صحابی اس کو طلاق دے رہے ہیں، یہ خلع ہے۔ کورٹ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ کورٹ کے یہاں یہ چلتا ہے کوئی آئے نہ آئے، دوسرے فریق ثانی کا موقف سنے نہ سنے، ڈیسیژن دے دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہے تو وہ فسخ نکاح ہے، خلع نہیں ہے۔ اب فسخ نکاح میں دیکھا جائے گا کہ کیا شوہر ظالم ہے، اتنا جابر ہے اور اتنا وہ اخلاق کا بگڑا ہوا ہے کہ وہ بالکل آنا ہی نہیں چاہتا، پیش ہی نہیں ہونا چاہتا، وہ اس کی جان خلاصی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہے اور جج نے ججمنٹ کر لی ہے تو پھر تو فسخ نکاح ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو سب سے پہلا سٹیپ وہ مصالحت کی طرف لائے گا جج۔ ہمارے ہاں چونکہ فیملی میں ابھی دیہاتوں میں تو معاملہ رہ گیا ہے، شہروں میں یہ معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے، فیملیز کا بیٹھ کر کے معاملات کو پہلے آپس میں معاملات سیٹل کریں گے، نہیں نبھتی ہے
تو آپس میں وہ معاملہ کر لیں، نہیں ہے تو پھر جج کے پاس جائیں، جج کونسلنگ کرے گا، اگر بات نہیں بنتی ہے پھر جج فورس کرے گا لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، دونوں فریقوں کو، کہ آپ جو حق مارا ہے وہ واپس کرو، اس کو کہے گا کہ آپ ادھر میری موجودگی میں ادھر کھڑے کھڑے طلاقیں دو۔ تو اس میں بھی علماء کو کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ علماء کو تحفظات ہیں کہ مرد طلاق نہیں دیتا، نہ پیش ہوتا ہے، اور جج اپنے قلم کی طاقت سے وہ کرتا ہے، تو اس میں پھر علماء کو تحفظات ہیں۔ اور آخری بات عدت کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ عورت جس کو طلاق ہوتی ہے وہ اگر پریگننسی کے مراحل سے نہیں گزر رہی ہے تو اس کی عدت ثلاثۃ قروء، 3 ہے، 3 مینسز، 3 ٹائم پیریڈ وہ گزارے گی اور اس کے بعد آگے اپنا سٹیپ زندگی کا لے سکتی ہے۔ اگر پریگننسی کے مراحل سے گزر رہی ہے تو وضع حمل ہے اس کی عدت، وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ یہ اور ایک اور مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے، جو خاتون جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر وہ بھی پریگننسی کے مراحل سے گزر رہی ہے تو 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر 6 مہینے ٹائم پیریڈ باقی ہے تو وہ 6 مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ اب اس عدت کے دوران 2-3 بڑے مسائل آتے ہیں۔ ایک تو خواتین کے آگے پیچھے جانے کے حوالے سے مسائل آتے ہیں۔ اچھا، پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی خواتین نے جاب کنٹینیو کی ہوتی ہے، تو اب بہت کم ہی ایسا ہے کہ کوئی 4 ماہ 10 دن کی وہ دے، اس کو اجازت دے، کوئی محکمہ اس کو اجازت دے۔ اگر محکمہ یہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی وہ فورم ہے اس سے اس کو اجازت مل جاتی ہے تو وہ گھر میں رکے گی۔ اگر اس کو اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کی مجبوری ہے، اب دیکھیں نا 2 آپشن ہے اس کے پاس۔ اب آہستہ آہستہ نا معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے جو بے رحمی ہے، بھائی بھی بعض دفعہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، والدین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب وہ جو لگی لگائی اس کی روزی اور روٹی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اور ادھر سے بھی لوگ اس کے اپنے جو وہ رسائیں ہاتھ اٹھا لیں تو پھر تو اس کے لیے مشکل ہے نا۔ لہذا اس کے سروائیو کرنے کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ جاب کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے تو جاب کر سکتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہاں خواتین کی جاب دفتر کی جاب ہے، وہاں خواتین کی جاب کیا ہے؟ ذمہ داری کی جاب ہے۔ وہ بھی تو ایک جاب ہے نا، جاب کا مطلب کام کرنا ہے، ذمہ داری کی جاب ہے، مال مویشی ہے، گائے بھینسیں بکریاں جو چرانی چگانی اس نے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی سختی ہوتی ہے۔ اب وہ خاتون بیچاری وہ پریشان ہوتی ہے کہ میری گزر بسر اس مال مویشی پہ ہے، میں گھر میں بیٹھوں تو اس کو میں کہاں سے چارہ لوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو یاد رکھیے، اب اس طرح کی صورت میں شریعت آپ کا گلا تو نہیں گھونٹتی، شریعت آپ کو بھوکا تو نہیں مارنا چاہتی ہے نا، آپ کو پھر یہ اختیار ہے۔ اور عظیم مفسر قرآن غلام رسول سعیدی صاحب، یہ وہ عظیم آدمی ہے کہ جس نے تحریر کا رخ بدلا بر صغیر پاک و ہند میں، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ دی صلاحیت دی۔ انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ خاتون جو ہے جو بھی اس کا کام کاج ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، چند ایک بنیادی مسائل تھے، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بعد میں پھر ہم لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور رائٹ لیفٹ بھی مارتے ہیں اور ڈنڈی بھی مارتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم رائٹ لیفٹ ماریں یا لیت و لال سے کام لیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ بنیادی مسائل ہمارے ذہن میں ہوں، اور شریعت کو سیکھنا جو ہماری ضرورت کے مسائل ہیں یہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔